सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हमारी दुर्गा के अंदर तो यार बहुत गट्स है। उसने अपनी मम्मा को तो अपने बारे में सब बता दिया, पर अभी तक सिमरन को कुछ भी नहीं बताया था, जिसकी वजह से सिमरन बहुत अपसेट होती है और वो दुर्गा से बोलती है कि मुझे कुछ बता दो ना, कुछ क्लियर कर दो ना। पर दुर्गा कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस सिमरन के फोरहेड के साथ अपना फोरहेड लगाती है और कहती है कि शांत मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ, तो फिर क्यों ऐसा वैसा सोच रहे हो। सिमरन बोलती अभी तो साथ हो, पर जब दूर जाती हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो दुर्गा सिमरन को शांत कराती है और कहती है कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके पास में, चलो अब सो जाओ। तो सिमरन पीछे हो जाती है, कहती नहीं सोना मुझे। दुर्गा बोलती अरे पर सोने का टाइम है ना। सिमरन बोलती नहीं सोना ना, प्लीज़ थोड़ी बात कर लो ना। तो दुर्गा उठ के बैठती है, कहती हाँ चलो बोलो। सिमरन बोलती मैं बोलूँ। दुर्गा बोलती आपने बोला ना बात करो, सुन रही हूँ बोलो। सिमरन बोलती अरे सुनने को बात करना नहीं कहते हैं ना, प्लीज ना। दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है बाबा, मैं स्टार्ट करती हूँ। पता है, मैं आज मम्मा से मिली। सिमरन बोलती कब। तो दुर्गा उसे बताती है कि मम्मा आई हुई थी, वो आंटी नहीं थी और मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। सिमरन बोलती आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आंटी आई है मैं भी मिलने जाती ना। दुर्गा बोलती आपकी तबीयत नहीं ठीक थी ना। सिमरन बोलती अच्छा आंटी वो अचानक सब ठीक तो था ना। तो दुर्गा चुप हो जाती है, वो उसे पूरी बात नहीं बताती, तो सीधी अपनी मम्मा को यहाँ पे बुलाया था इनसे बात जो करनी थी, और वो बात को कवर अप करती है, टॉपिक को चेंज कर लेती है। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, बातों में सिमरन सो जाती है। यहाँ दुर्गा बोल ही नहीं थी कि वो देखती है कि सिमरन सो चुकी है, तो दुर्गा चुप हो जाती है। वो सिमरन को सोते हुए देखती है और स्माइल करने लगती है। उसे सिमरन को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा जाता है। दुर्गा उसके फोrehead पे किस करती है, उसे हग करती है और उसके कान के करीब जाके बोलती है कि आई अ, अ, अरे। तो इतना बोलते तो उससे आगे बोला नहीं जाता, उसे समझ नहीं आता कि यार ये वो बोल क्यों नहीं पा रही है। वो उठ के बाहर चली जाती है कि इतना मुश्किल तो मुझे मम्मा के सामने बोलते हुए भी नहीं लगा था, इसके सामने क्यों लग रहा है, मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर वो गहरी सांस लेते हैं कि बस बस बस, ऐसे अनरोमांटिक तरीके से मुझे नहीं बोलना, वरना सारी जिंदगी सिमरन मुझे सुनाई मैं बहुत अनरोमांटिक हूँ। नहीं, मुझे कुछ स्पेशल करना होगा सिमरन के लिए, और तभी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बताऊंगी। तो दुर्गा भी फुल प्लानिंग कर चुकी होती है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना, और ये सोच के वो अंदर चाहती है। सिमरन को सोते हुए देखती ही रहती है और देखते देखते सुबह हो जाती है। सिमरन देखते कि दुर्गा बैठी है तो सिमरन उसे कहती है आप सोई नहीं। दुर्गावती अरे पर मैं तो अभी उठी हूँ। सुंदरवती झूठ मत बोलो, आपकी आंखें साफ बता देती हैं, आप झूठ नहीं बोल सकती, मुझसे बताओ सोई क्यों नहीं। दुर्गा बोलती है कि वो किसी को देखने में इतनी बिजी थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। सुंदरवती क्या। तो दुर्गा बोलती मेरा मतलब कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुंदरवती पर क्यों, अगर नींद नहीं आती तो मुझे जगा देती ना। दुर्गावती हाँ, अगर मुझे कह कर आपको बातें करो मुझे नहीं सोना, और खुद 2 मिनट बाद खुद टुन पड़ा था। कितनी जल्दी सो जाती हो। हिम्मती ऐसी बात नहीं है, वो मैं मेडिसिन लेती हूँ ना, वो मेडिसिन में नशा होता है। दुर्गावती हो आप नशा भी करती हो। सिमरवती नशा तो मैं सिर्फ आपका करती हूँ, पर डॉक्टर ने मेडिसिन शायद नशे वाली दे दी, अब इसलिए मैं वो नहीं लूंगी। दुर्गावती क्या बोला। सिमरवती क्या, यही कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगी। दुर्गावती इससे पहले, सिमरवती इससे पहले क्या, कुछ भी तो नहीं बोला मैंने। अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ। सिमरन ऐसे उठ के फ्रेश होने चली जाती है, पर दुर्गा उसकी बात समझ चुकी थी और वो ब्लश करने लगती है। जब सिमरन फ्रेश होकर बाहर आती है, दुर्गा को बोलती है क्या हुआ आप बैठी क्यों हो, आपने फ्रेश नहीं होनी। दुर्गा बोलती हाँ बस जा ही रही हूँ। तो दुर्गा भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो फ्रेश होती है और जब वो फ्रेश हो रही थी तो उसके दिमाग में सिमरन की बात घूम रही थी कि नशा तो मैं सिर्फ आपको करती हूँ। और दुर्गा के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ रही थी। वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखते हैं कि सिमरन खुद चल रही है। तो दुर्गा से कहती है कि आराम से बैठ जाओ। सिमरन बोलती है मैं ठीक हूँ यार, प्लीज हाँ वीकनेस शिकनेस खत्म, मैं खुद चलूंगी। तो सिमरन ऐसे चल रही होती है, पर दुर्गा उसके पीछे पीछे हाथ करके चल रही होती है, क्योंकि अगर वो गिरने लगे तो दुर्गा तुरंत संभाल ले। सिमरन सामने मिरर से देख रही थी कि दुर्गा कैसे उसके पीछे पीछे बाएं फैला के चल रही है। तो सिमरन जानबूझ के गिरने का ड्रामा करती है। दुर्गा तुरंत उसे थाम लेती और फिर गोद में उठा लेती, क्योंकि बोला था ना, हाँ कभी वीकनेस है सुनती क्यों नहीं हो मेरी, और ऐसे ही नीचे लेके आती है। उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाती है, तभी आंटी जो है वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है और फिर लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। आंटी बोलती है कि दुर्गा बेटा तुम तो कॉलेज जाओ ना, इसे मैं कल भेजूंगी आज नहीं भेजूंगी। सीना बोलती ऐसे क्यों, मैं आज कॉलेज जाऊंगी। तो दुर्गा भी मना कर देती है कि आपका भी रेस्ट करना चाहिए, पर सीनावती नहीं, पहले भी बहुत छुट्टियां होंगी और छुट्टियां नहीं, मुझे जाना है तो बस जाना है, और इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी, ना आंटी की ना दुर्गा आपकी। ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है। दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है, तो तुम बहुत जिद्दी हो।
اس کے بعد یہ لوگ بریک فاسٹ ختم کرنے کے بعد اوپر جاتے ہیں روم میں چینج وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر درگا اور سمرن دونوں ساتھ میں کالج جاتے ہیں۔ درگا کالج میں بھی ایسے ہی بالکل سمرن کے پاس پاس چل رہی تھی تاکہ اگر سمرن گرنے لگے تو درگا ترنت اسے سنبھال لے، اور یہاں سمرن بالکل صحیح سے چل رہی تھی تو درگا سے بولتی ذرا آرام سے چلو، ذرا دھیرے دھیرے چلو، طبیعت نہیں ٹھیک نہ تو ایسے بھاگ کے رہو، دھیرے دھیرے چلنا نہیں آتا سمجھ تو کمون یار، میں بالکل ٹھیک ہوں، کیا ہے میں اماں مت بنو یار۔ دیکھو بولتے واٹ اماں، یہ کیا ورڈ ہوتا ہے آپ سے مجھے کبھی مت بولنا۔ سمرتی آپ کو اس ورڈ سے چڑ ہو رہی ہے پھر تو میں ضرور بولوں گی اماں میری اماں۔ تو درگا نے سمرن کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جب بولا نا نہیں بولنا تھا سمجھ نہیں آتا ایک بات، اور درگا یہ سب سمرن کی آنکھوں میں دیکھ کے کہتی ہے اور سمرن بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے تھے، دونوں ایسے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو ہی جاتے ہیں مانو، اور درگا اپنا ہاتھ بھی ہٹا لیتی ہے اور وہ سمرن کے تھوڑے قریب جا رہی تھی تبھی جو ہے وہ بیل بجتی ہے، یعنی ان کی کلاس کا ٹائم ہو گیا تھا۔ یہ دونوں تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں اور پھر دونوں ساتھ میں لیکچر لینے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو سمرن کی ٹیچر تھی وہ سمرن کو سنا دی تھی کہ اتنے دن سے نہیں آئی، نہ کوئی اپلیکیشن نہ کوئی لیو نہ انفارم، کیا چھوٹے بچے ہو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ انفارم کرتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں، وہ تو بہت ڈانٹ دیتے، درگا کو تو خیر وہاں پہ کوئی کچھ کہتا جو نہیں تھا۔ تو درگا کھڑی ہو جاتی ہے کہتی میم آئی تو میں بھی نہیں تھی، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں ڈانٹا، تو کہتی وہ ہاں تو تم کیوں نہیں آئی تھی، تو درگا کہتی ہے کہ میں وہ ایکچولی میں بیمار تھی اور سمرن میرا خیال رکھ رہی تھی، ٹھیک ہے اب ہم دونوں بیٹھے، تو میں بتایا ہاں ٹھیک ہے بیٹا بیٹھو تم دونوں، اور پھر دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ سمرن ہوتی ہے کیا یار، اب وہ کس نے بولا تھا بیچ میں کودنے کو، ہاں میم مجھے ڈانٹ رہی تھی اور آپ خود ہی کھڑی ہو گئی ڈانٹ لگوانے کے لیے، درگا ہوتی میم نے ڈانٹا نہیں نا آپ چپ چاپ سے بیٹھ جاؤ، اور پھر ان لوگ کے لیکچر اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں پر اسٹڈی پہ فوکس صرف سمرن نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ درگا نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ درگا کو تو نیا نیا پیار کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بس سمرن کو ہی دیکھی جا رہی ہوتی ہے اور من ہی من میں مسکرا رہی ہوتی ہے۔ کبھی سمرن کی نظر بھی درگا پہ پڑ جاتی ہے اور درگا اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی تو سمرن سے دیکھے کیا ہوا، اب مجھے دیکھ کے ہنس کے روتے ہی میرے فیس پہ کچھ لگا ہے کیا، درگا بولتی ہاں لگا تو ہے، تو سمرن ایسے فیس پہ ہاتھ لگانے لگتی ہے کہ کہاں لگا کیا لگا، تو درگا بولتی ہے کہ نہیں کیا آپ کو کچھ بھی نہیں، اور تمہیں کیا لگا تمہارے فیس پہ کیوٹس لگے ہیں، ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، تو سمرن ہنسنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کا ہوتا ہے میرے فیس پہ کیوٹنس ہے نا، کیونکہ آپ جو بولتی ہو ویسا ہوتا نہیں ہے۔ سمرن کی بات سن کے درگا مسکراتی ہے اور کہتی ایسا کچھ نہیں ہے چلو پڑھائی پہ دھیان دو، سمرن بولتی آپ بھی، اور پھر سے یہ لوگ بورڈ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں اور درگا ایک بار پھر سے نظر چرا کے سمرن کو دیکھ رہی تھی پر سمرن پھر سے اسے دیکھتے ہوئے پکڑ لیتی ہے، اور جیسے لیکچر اوور ہوتا ہے سمرن درگا کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتی اچھا مجھے پھر سے بتانا، آپ بار بار میری طرف کیوں دیکھ رہی تھی پورے لیکچر میں، تو درگا ہاتھ چھڑواتی ہے کہتی نہیں میں نے کب دیکھا، میں تو نہیں دیکھ رہی تھی، سمرن بولتی ارے بتا میرا، درگا بولتی وہ نا ان کے لیکچر نا مجھے بہت بورنگ لگتا ہے اور نہ کچھ کارٹون وغیرہ دیکھنے کا من کر رہا تھا، اب آپ میرے ساتھ بیٹھی تھی اور پوری کلاس میں کارٹون جیسی شکل تو آپ کی ہے نا، تو آپ کو ہی دیکھوں گی نا، تو سمرن چڑ جاتی ہے اور درگا کو ایسے ہاتھوں پہ تھپڑ مارنے لگتی ہے اور پوری کلاس ہی نہیں دیکھ رہی تھی، تو درگا بولتی کیا کر رہی ہو یار میری امیج خراب کر رہی ہو ہٹو ہاتھ مت لگاؤ مجھے، تو سمرن بولتی ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، سمرن کھڑی ہوتی ہے جانے کے لیے کہ تبھی اس کی شرٹ جو ہے نا وہ پھنس جاتی ہے اور وہ نیچے گرنے لگی ہے، مطلب پیچھے کی طرف گر رہی ہوتی ہے، درگا ایک دم کھڑی ہو کے اسے سنبھال لیتی ہے اور کہتی ہے لو جی چلنا بھی نہیں آتا اس لڑکی کو، چلو میں چھوڑ کے آتی ہوں تمہیں جہاں بھی جانا ہے، اور سمرن پیچھے ہوتے ہے کہتی نہیں میں خود جا سکتی ہوں، درگا کہتی دیکھا میں نے جیسے تم جا سکتی ہو، ایویں کسی اور کے اوپر جا کے گر جاؤ گے بیچارے کی بینڈ بجائے گی، میں نہیں چاہتی تھی کسی کی پیٹھ ٹوٹے، چلو اب میں چھوڑ کے آتی ہوں، سمرن بولتی بہت بری ہو، درگا بولتی وہ تو میں پہلے سے جانتی ہوں، کچھ ایسا بولو نا جو میں نہیں جانتی ہوں، سمرن بولتی اوہ کیوں ہم لوگ ساتھ ایسے بات کر رہی ہو کیوں مجھے غصہ دلا رہے ہو، درگا بولتی میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی بات کرتی ہوں، سمرن بولتی نہیں اب ایسے بات نہیں کرتی ہو، کل سے دیکھ رہی ہوں اب مجھے بہت چینج لگتی ہو پلیز بتا دو نا کیا بات ہے، تو درگا ہنستی ہے کہتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے چلو باہر چلتے ہیں ہاں، تو سمرن آگے آگے چل رہی ہوتی ہے، درگا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، وہ سمرن کو دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، تبھی سمرن ایک دم سے رک جاتی ہے، تو درگا بولتی کیا ہوا کہیں پین ہو رہا ہے کیا، ہاں تم ٹھیک تو ہو نا، ایسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بیک پہ ہاتھ رکھتے ہے کہ چلو میں لے کے جاتی ہوں، تو سمرن ایسے درگا کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار کیئر تو پہلے بھی کرتی تھی پر بس سے کچھ زیادہ کیئر نہیں کرنے لگی ہے، اور سمرن مسکرا رہی تھی وہ سارے راستے بس درگا کو ہی دیکھ رہی تھی، اور درگا سمرن کو کیفیٹیریا والی سائڈ پہ لے کے آتی کہتی چلو چلو اب تھوڑا ریسٹ کر لو، جس پہ سمرن بولتی ارے یار میں بالکل ٹھیک ہوں کیا ہو گیا آپ کو کیوں میں اتنی فکر کر رہی ہوں، ہاں کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہو رہی ہے آج کل آپ کو میری، جس پہ درگا ہنستے ہوئے تھی پرواہ اور آپ کی، اچھا مذاق تھا، اچھا بیٹھو میں کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں، درگا
ایسے ہی بولتی سمرن کے لیے کچھ کھانے کو ساتھ میں جوس وغیرہ لے کے آ دیا جیسے ہی سمرن کے پاس رکھتی ہے، سمرن جو ہے وہ دوسری طرف منہ پھیر لیتی ہے، پھر بولتی ارے وہ منہ کیوں پھیر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے وہاں پہ، ایسا کیا ہے؟ تو درگا ایسے ہی پیچھے دیکھتی ہے کہ سمرن آپ کی کیا دیکھ کیا رہی ہے، تبھی وہ دیکھتی ہے کہ سمرن تو نہیں ہے ایک لڑکی پہ، اور درگا کو یہ دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے۔ درگا سمرن کو کہتی ہے کہ کیا دیکھ رہی ہو وہاں پہ، اتنا نہیں سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ہاں چلو کھانا کھاؤ۔ سمرن بولتی مجھے بھوک نہیں ہے، بریک فاسٹ کر کے تو آئے تھے۔ درگا بولتی یہ سب ویسٹ ہو جائے گا، سمرن بولتی ارے یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا، کبھی ہم اتنا ہیوی ناشتہ کر کے آئے ہیں تو یہ سب کیسے کھائیں گے۔ درگا بولتی ٹھیک ہے ویسٹ ہوتا ہے تو ہونے دو، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جا رہی ہوں میں، تم تاڑو اسی لڑکی کو۔ درگا جانے لگتی ہے تو سمرن اس کا ہاتھ تھامتی ہے، ایک سیکنڈ کس لڑکی کو تاڑ رہی تھی میں؟ درگا بولتی دیکھا میں نے جہاں آپ کی نظریں تھی۔ سمرن اتنے زور سے ہنستی ہے کہ اسٹوپڈ ہو سچ میں، اس لڑکی کے پیچھے دیکھو، پیچھے کیا ہے نا وہ دیکھ رہی تھی۔ میں درگا دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بینر سا لگا ہوا ہے جس پہ مطلب کچھ انفارمیشن ٹائپ لکھی ہوئی تھی۔ تو جب دیکھتے دور سے آپ کو بینر دکھ رہا ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے بتانا ذرا؟ پھر سمرن ہنستے ہوئے کہتی ہے مجھے دکھا دیتے کیا آپ کو نہیں دکھتا؟ میں بولتی ہاں آپ دکھ رہا ہے، اب کھاؤ چپ چاپ سے۔ سمرن کو کھانے لگتی ہے، ہم سے کھانسی ہونے لگتی ہے تو بالکل اس کے پیٹ پر پٹاخ لگا کے اسے دودھ دے دیا۔ سمرن کو اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، کہتی درگا پلیز اب مجھے سچ سے بتا دو نا کیا چل رہا ہے آپ کے من میں، اپنے دل کی بات کیوں چھپا رہی ہو مجھ سے، میں جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھے درگا بولتی میں بھی کیا، سمرن بولتی پھر لائف میں نا تو جسٹ سیٹ نا یار، کیوں اتنا بھوکا رہی ہو، کیوں اتنا تڑپا رہی ہو مجھے؟ درگا بولتی وٹ I like you، کس نے بولا یہ I don't like you، ٹھیک؟ سمرن بولتی سیریسلی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہنے کا کیا ہے مطلب جب آپ مجھے پسند ہی نہیں کرتی ہو؟ سمرن اس کو جانے لگتے تھے، درگا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کرتی ہوں لائک پر ایز اے فرینڈ۔ سمرن کی what کیا بولا؟ ایز اے فرینڈ سیریسلی؟ درگا بولتی ہاں اور آپ نے کیا سوچا؟ سمرن بولتی ہاں میں نے بھی یہی سوچا تھا، کیا آپ مجھے صرف ایز اے دوست سے پسند نہیں کرتی ہو اور کیا؟ ہاں ٹھیک ہے میں کلاس میں جا رہی ہوں۔ سمرن اپسیٹ ہو کے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ درگا ہنستی ہے، کہتی ہے کہ بڑی چلاک ہو، میرے منہ سے بلوانا چاہتی ہو کہ میں آپ کو کتنا پسند کرتی ہوں، بولوں گی پر اتنی جلدی بھی کیا ہے، تھوڑا سا کھانا تو میرا بھی حق بنتا ہے نا۔ درگا وہیں پہ بیٹھی رہتی ہے اور جوس پیتی ہے، پھر تو چلو بہت ٹائم ہو گیا اندر جاتی تھی تو جب کلاس میں جاتی تو دیکھتے کہ سمرن تو آتی ہے نہیں، دیکھنے دیکھ رہی میرے سے پہلے نہیں کی تو کلاس میں کیوں نہیں آئی؟ تو درگا وہاں پہ ایک لڑکی سے پوچھتے کہ سمرن کلاس میں آئی تھی کیا؟ تو وہ بولتی نہیں سمرن تو کلاس میں نہیں آئی، مجھے لگا وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس کو بولتی واٹ، ارے یہ لڑکی کہاں رہ گئی، کب سے نکلی تھی ابھی تک آئی کیوں نہیں یہاں پہ؟ تو درگا سمرن کو ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتی ہے، وہ پورا کالج جاننا آتی ہے پر اسے سمرن کہیں دکھتی نہیں ہے۔ درگا ڈر جاتی ہے کہ کہیں پھر سے کوئی اس کے ساتھ کچھ غلط، اور یہ سوچ کے پاگل کی طرح اسے پورے کالج میں ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اور پھر اینڈ میں وہ اوپر ٹیرس پہ بھی جاتی ہے پر وہاں بھی سمرن نہیں تھی۔ درگا بہت پریشان ہو جاتی ہے، پھر وہ سوچتی ہے کہ پرنسپل میم کے آفس میں جاتی ہوں، وہ تو سی سی ٹی وی ہے نا، تو وہ وہاں جا کے فوٹیج دیکھنے لگتی ہے۔ پر تبھی جو ہے وہاں پہ پرنسپل میم اور سمرن دونوں ساتھ میں آ جاتی ہے۔ درگا دیکھ کے تھوڑا حیران ہوتی ہے اور فوراً سمرن کے پاس جاتی ہے، کہتی کہاں تھی آپ، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور آپ اب کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو پرنسپل میم کہتی ہے تو میں تم سے پوچھوں گی تم کیا کر رہی ہو میری کیبن میں، اور یہ کیا ہاتھ لگا رہی تھی میرے لیپ ٹاپ کو؟ ہاں تو درگا بولتی سوری وہ ایکچولی وہ تو ایسے کرنے لگتی ہے۔ تو آنٹی بولتی ہے کہ میں تمہاری آنٹی ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم یہ سب حرکتیں کرو گی، بھولو مت تم اسٹوڈنٹ ہو یہاں پہ اور میں یہاں کی پرنسپل۔ تو درگا بولتی سوری وہ میں تو بس، تو سمرن بولتی ہے کہ ارے وہ میں تو میم کے ساتھ کچھ کام تھا اس لیے گئی تھی۔ درگا بولتی تو بتا کے نہیں جانا تھا کیا، چلو میرے ساتھ، اور ایسے پرنسپل میم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ سمرن کا ہاتھ تھام کے اسے لے کے جانے لگتے۔ سمرن بولتی ارے رکو بھی میم نے پرمیشن نہیں دی یار۔ درگا بولتی میں نے دے دی نا تو چلو میرے ساتھ، اور اس کو باہر لے کے آتی ہے۔ باہر آ کے بہت زیادہ ڈانٹنے لگتی ہے، کہتی ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے نا کہ کوئی پریشان ہو رہا ہوگا، کب سے پاگل کی طرح ڈھونڈ رہی ہو، ایسے کون کرتا ہے یار، بتا تو سکتی تھی نا۔ سمرن بولتی ارے میں وہ کلاس میں جا رہی تھی پر راستے میں پرنسپل میم مل گئی، انہوں نے بولا کچھ کام ہے تو ان کے ساتھ جانا پڑا مجھے۔ تو درگا بولتی موبائل ہے نا ایک میسج تو چھوڑ سکتی تھی نا، بالکل کوئی فکر نہیں ہے میری، ہے نا، بہت لاپرواہ ہو گئی ہو۔
सिमरन बोलती है मुझे तो आपकी बहुत परवाह है पर आपको मेरी परवाह नहीं, तो मुझे लगा जब आपको मेरी परवाह नहीं तो मैसेज करूँ ना करूँ क्या फर्क पड़ता है। दुर्गा बोलती या राइट, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, चलो अब क्लास में। और दुर्गा से सिमरन को क्लास में लेके चली जाती है और वहाँ पे सिमरन दुर्गा को बार बार देखती है और मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अभी अभी जो हुआ उसके बाद सिमरन को 110% कन्फर्म हो गया था कि दुर्गा उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उसे उसकी बहुत ज़्यादा परवाह भी है। पर वो ये भी जानती थी कि दुर्गा इतनी ईजिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, सिमरन को नहीं बोलेगी। पर अब सिमरन से और वेट नहीं हो रहा था और तभी उसे वो बात याद आती है सिमरन कितना ज़्यादा गुस्सा कर गई थी जब उसे लगा था कि दुर्गा एक लड़की को निहार रही है। और फिर सिमरन को एक आइडिया आता है, वो सोचती है कि क्यों ना मैं उसी लड़की से जाके 2-4 बातें कर लूँ, दुर्गा जल जाएगी, जेलसी के हमारे साथ वो एक्सेप्ट कर लेगी वो मुझे कितना ज़्यादा लाइक करती है। और वो ऐसे ही करती है। जैसे ही ब्रेक टाइम होती है सिमरन जानबूझ के उस लड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है और उससे बात करने लगती है। और ये चीज़ जब दुर्गा देखती है तो वो सच में जल भुन जाती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में उसका मन तो कर रहा था वो जाके उस लड़की का मुंह तोड़ दे, पर उससे पहले सिमरन का मुंह तोड़ दे कि उसके साथ बात करने को क्यों गए उसके पास। पर तभी दुर्गा देखती है कि सिमरन जो है वो उस लड़की के बालों को टच कर गई। ये देख के तो दुर्गा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से सिमरन की तरफ बढ़ रही थी और ये चीज़ जब सिमरन देखती है तो वो समझ जाती है भाई अब तो दुर्गा अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर ही नहीं पाएगी और जैसे के मारे वो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ही लेगी और दुर्गा सिमरन के पास से गुजर के चली जाती है। पर ना वो सिमरन को कुछ कहती है और ना ही उस लड़की को कुछ कहती है। देख के तो सिमरन एकदम हैरान हो जाती है, उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अब वो कहती है अरे शिट, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये क्या हो गया, दुर्गा ने कुछ बोला क्यों नहीं, चुपचाप से कहाँ चली गई। सिमरन दुर्गा को ढूंढने के लिए जाती है पर जैसे वो बाहर की तरफ जाती है वो देखती है कि दुर्गा अपनी बाइक पर बैठ के कॉलेज से बाहर चली गई है। सिमरन उसे फॉलो करने लगती है पर गार्ड जाने नहीं देता कि अभी छुट्टी टाइम नहीं हुआ। सिमरन बोलती पर दुर्गा तो चली गई ना, तो गार्ड बोलता है अरे उसे रोकने की हिम्मत किस में है। तो सिमरन कहती है अरे यार शिट, ये मैंने क्या कर दिया, दुर्गा कहाँ चली गई, बहुत गुस्से में थी, कहीं ओवर स्पीड न कर दे। और ऐसे बोल के दुर्गा को कॉल लगा थी पर दुर्गा इतने गुस्से में थी और वो ओवर स्पीडिंग कर रही थी जिसकी वजह से उसे मोबाइल की रिंग की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फुल स्पीड में बाइक चला रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, फुल जेलसी में थी। उसे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि उसका मन तो कर रहा था कि वो सिमरन का ही सर फोड़ दे, इसलिए वो वहाँ से निकल गई थी। और यहाँ सिमरन बार बार कॉल्स पे कॉल मैसेजेस पे मैसेज कर रही थी पर नो रिस्पॉन्स। अब बेचारी सिमरन क्या करे, छुट्टी से पहले गार्ड अंकल उसे बाहर जाने नहीं देने वाला था, तो उसे याद आया था कि अगर वो प्रिंसिपल मैम की परमिशन ले ले तो शायद गार्ड अंकल उसे जाने दे। सिमरन तुरंत मैम के कैबिन में जाती है और बीमार हुए का एक्ट करती है और कहती है कि प्लीज़ मैम मुझे घर जाना है। अब बेचारी मैम मरे जी क्या ही करे, पहले सिमरन की आंटी उन्हें बहुत कुछ सुना दी चुकी थी, अगर अब सिमरन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो और सुनाने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, इसलिए वो परमिशन दे देती है और लेटर पर सिग्नेचर कर देती है। और वो लेटर वो बाहर गार्ड अंकल को दिखा के वहाँ से निकल जाती है और दुर्गा को कॉल्स पे कॉल्स करती है पर दुर्गा कॉल नहीं उठाती। सिमरन एक ऑटो पकड़ती है और वो दुर्गा के घर की तरफ निकल जाती है, पर जब वहाँ जाती है देखती है कि दुर्गा वहाँ नहीं है, तो सिमरन को समझ नहीं आता कि दुर्गा कहाँ चली गई। और अब दोपहर के 4-5 बज रहे थे। सिमरन पूरा टाइम बस दुर्गा को ही ढूंढती रहती है और इतने में उसे टाइम का आइडिया ही नहीं होता। उसकी आंटी बहुत परेशान होती है और वो उसे कॉल करते हो कहती बेटा तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए। तो सिमरन ने तो टाइम देखा नहीं था, वो कहती अरे अभी तो छुट्टी हुई बस घर ही आ रही हूँ। आंटी बोलती बेटा टाइम देखा तुमने, कहाँ हो तुम, सच बताओ मुझे। तो अब बेचारी सिमरन क्या ही करे, वो आंटी कह देती है कि मैं दुर्गा के साथ हूँ आंटी, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। पर आंटी कहती है वो तो कब से घर है, तुम तो हो ही नहीं, बताओ कहाँ हो, अब झूठ बोलोगी। सुमति वो दुर्गा आपके साथ है, ठीक ठीक है आंटी मैं बस 10 मिनट में घर पहुंचूँ, ऐसे बोल के कॉल कट करती है और ऑटो वाले को घर की तरफ लेने को बोल देती है। थोड़ी देर के टाइम के बाद सिमरन घर पहुंच जाती है और अंदर जाते ही वो सीधा रूम की तरफ जाने लगती है, पर आंटी उसका हाथ पकड़ती है, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लग गई, क्या चल रहा है, कहाँ थी तुम। सिमरन बोलती है आंटी अभी नहीं प्लीज़, मैं बाद में बात करती हूँ ना, ऐसे बोल के सीधा रूम में जाती है। पर वहाँ देखती है वहाँ दुर्गा थी ही नहीं। सिमरन बोलती है आंटी आपने तो बोला था दुर्गा घर पे है, कहाँ है वो। आंटी कहती वो तो अभी थोड़ी देर पहले निकली, जैसे मैंने उसे बोला तुम मार हो वो चली गई। सिमरन बोलती वॉट, अरे आंटी आपने उसे क्यों बताया कि मैं घर आ रही हूँ, ये लड़की भी ना, मुझे जाना होगा। तो आंटी उसका हाथ पकड़ लेती कि क्या मतलब जाना होगा, कहाँ जा रही हो तुम पागल वागल हो क्या, एक तो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से तुम सारा दिन बाहर गुजार के हो, ये ना फिर जाना है, मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दूंगी। सिनोवती आंटी प्लीज प्लीज मेरी प्यार से आंटी नो आई लव यू प्लीज आंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो जैसे तैसे आंटी को मना के सिमरन घर से निकल जाती है दुर्गा को ढूंढने के लिए। वो दुर्गा को कॉल करती है और इस बार फाइनली दुर्गा कॉल उठा भी लेती है।
پر وہ کچھ بولتی نہیں ہے سمرن، اسے بولتی ہے کہ درگا درگا آپ کہاں ہو، پلیز آئی ایم سوری، ایک بار میری بات تو سن لو، میں تو وہ سب صرف آپ کو غصہ دلانے کے لیے کر رہی تھی تاکہ آپ بتا دو کہ آپ مجھے پسند کرتی ہو۔ اور تبھی سامنے سے ایک آواز آتی ہے، ہیلو ہیلو، مجھے کچھ آواز نہیں آ رہی ہے، یہ آواز کسی آدمی کی لگ رہی تھی۔ سمرن تھی اپنی، یہ کون ہے، یہ انکل کی آواز تو ہے نہیں۔ بولتی ہیلو ہیلو کون ہو آپ، اور یہ درگا کا موبائل آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ تو بولتی اچھا تو اس لڑکی کا نام درگا تھا۔ سمرن بہت گھبرا جاتی ہے، اس کے من میں عجیب سے خیال آنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہیلو پلیز بتاؤ کہاں ہو آپ، اور یہ موبائل آپ کے پاس کیسے؟ تو وہ بولتا ہے کہ اس لڑکی کا تو ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ سمرن بولتی واٹ ایکسیڈنٹ، تو کون سا ہاسپٹل؟ تو تبھی وہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں۔ بیچاری سمرن بہت زور سے رونے لگتی ہے، اسے خود پہ بہت زور سے غصہ آنے لگتا ہے، اور وہ ترنت اس ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ ریسیپشن پہ نام بتاتی ہے، پر وہ کہتے ہیں کہ نام تو ہمیں نہیں پتا، پر ابھی ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا تو ہے۔ تو سمرن کو اس روم میں بھیج دیتے ہیں۔ سمرن بھاگتے ہوئے اس روم میں جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ بیڈ پہ کوئی سویا ہوا ہے۔ سمرن رو رو سے رونے لگتی ہے، اور روتے ہوئے وہاں پہ جاتی ہے اور سوری کرنے لگتی ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو درگا، میں تو صرف آپ کو غصہ دلا کے آپ کو جیلس فیل کرانا چاہتی تاکہ آپ بتا دو کہ آپ مجھے کتنا لائک کرتی ہو، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، پلیز درگا مجھے معاف کر دو، پلیز آئی لو یو سو مچ، پلیز یار کچھ تو بولو۔ ابھی پیچھے سے آواز آتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم مجھے غصہ دلانے کے لیے سب کر رہی ہو۔ سمرن پیچھے پلٹتی ہے تو درگا سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ سمرن اسے دیکھتے تو اسے اپنی آنکھوں پہ وشواس ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ بیڈ کی طرف دیکھتے ہو، پھر درگا کو صحیح سلامت پاتی ہے تو خوشی کے مارے اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے اور زور زور سے رونے بھی لگتی ہے۔ تو درگا اسے پیچھے کرتی ہے، اس کے آنکھ سے پوچھتی ہے اور اس کے فور ہیڈ پہ کس کر کے اسے ہگ کر لیتی ہے، کہتی ہے پر نیکسٹ ٹائم کبھی بھی صرف اور صرف مجھے جیلس فیل کروانے کے لیے ایسا کچھ مت کرنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ سمرن بولتی ہے کیوں برداشت نہیں کر پاؤ گی، ہاں آپ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتی ہو۔ درگا ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ کیا کرنا چاہتی ہو، پر جو بھی کرنا چاہتی ہو میں ویسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو سمرن رونے لگتی ہے، کیا چاہتی ہو، کیوں مجھے ستا رہی ہو یار، بولتی کیوں نہیں ہو؟ درگا بولتی کیا ہے، کچھ نہیں بولا مجھے، چلو یہاں سے۔ سمرن بولتی ایک سیکنڈ، پر یہ تو درگا بولتی ارے یہ میری بائک کے سامنے آ گئی تھی، پر اس میں میری غلطی نہیں تھی، اوکے، یہ بھاگتے بھاگتے سامنے آ گئی یار۔ سمرن بولتی ہے یار میں کتنا گھبرا گئی تھی، یہ ٹھیک تو ہے نا؟ درگا بولتی ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ چلو اس کی فیملی آ گئی نا، اب ہمیں یہاں پہ اور ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور درگا سمرن کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سمرن سارا ٹائم درگا کو یہ ٹائٹلی ہگ کر کے بیٹھتے کیونکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ درگا سمرن کو گھر ڈراپ کرتی ہے اور گھر جانے لگتی ہے، پر سمرن اس کی بائک کی کیز نکال لیتی ہے اور کہتی ہے چپ چاپ اندر آ جاؤ، اور ایسے بول کے روم میں چلی جاتی ہے۔ درگا مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا میں ہی ضدی ہوں، پر یہ مہا ضدی ہے، اور ایسے بول کے درگا بائک کو اندر کھڑاتے ہوئے روم میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ آنٹی سمرن کی بہت زیادہ کلاس لگا رہی تھی، اسے بہت ڈانٹ رہی تھی، اور ہماری درگا اسے بچانے کے لیے بیچ میں کود پڑتی ہے اور اس کے سائڈ میں تو کہتی ہے کہ آنٹی اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، آپ پلیز اس کو مت ڈانٹو۔ آنٹی بولتی ہے تم تو بیٹا چپ ہی رہو، جب دیکھو اسے بچانے کے لیے آ جاتے ہو، مجھے پتا ہے اس میں سب کی ساری غلطی نا اسی کی ہے، اور تم زیادہ اس کی سائڈ مت لو ورنہ تمہیں بھی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ جس پہ درگا بولتی ارے آنٹی نہیں نہیں نہیں، آج تو سچ میں میری غلطی تھی، پلیز اسے مت ڈانٹو نا، دیکھو کتنا معصوم چہرہ بنا کے کھڑی ہے، ہاں پلیز نہ مت ڈانٹو۔ آنٹی بولتی اس کے معصوم چہرے پہ نا میں نہیں آنے والی، اور نہ تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں، سمجھی؟ آج تم دونوں کی خیر نہیں، اور سمرن میں کر رہی ہوں تمہاری مما کو کال، تمہیں تو وہی سیدھا کریں گی۔ سمرن کہتی ہے آنٹی 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 نہیں 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 نہیں، دیکھو مما کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہاں نیکسٹ ٹائم میں آپ کی ہر بات مانوں گی، پکا پرومس، لیٹ نائٹ تک باہر بھی نہیں رہوں گی، آپ جیسا بولو گے میں ویسا کروں گی، پر پلیز آنٹی مما کو مت بتاؤ نا، ایک تو وہ اتنی دور بیٹھی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ آنٹی بولتی تم نے جو مجھے پریشان کر رکھا ہے اس کا کیا، ہاں سارا ٹائم تم باہر رہتی ہو تو نہ تمہیں کھانے کا ہوش نہ تمہیں پینے کا ہوش، اوپر سے تمہاری طبیعت بھی خراب ہے، اور آگے سے تم میرے آگے بول بھی رہی ہو، بس بہت ہو گیا۔ درگا کہتی آنٹی 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 ایک سیکنڈ میری بات تو سنو، آپ میں بتاتی ہوں، ہاں ہم کہاں تھے، دیکھو آپ پرومس کرو آپ غصہ نہیں کرو گے۔ آنٹی بولتی ٹھیک ہے آپ نہیں کرتی، اب بتاؤ کہاں تھے تم لوگ؟ درگا بولتی آنٹی وہ ایکچولی نا مجھ سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آنٹی بولتی واٹ ایکسیڈنٹ، پھر کیسے، تو تم ٹھیک تو ہو نا؟ درگا بولتی میری غلطی نہیں آتی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں کتنی اسموتھ بائک چلاتی ہوں، ہاں میں تو آرام سے سیدھے راستے میں جا رہی تھی، پر ایک پاگل سی لڑکی کودتے ہوئے پتہ نہیں کیسے میری بائک کے سامنے آ گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔
اور پھر کیا تھا، اسے ہاسپٹل لے کے جانا پڑا اور سمرن بس میرے پاس ہی آئی تھی کیونکہ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ دیکھو نا، اب پاپا کو پتہ چلتا وہ تو میری بائک ہی لے لیتے، جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، تو میں نے سمرن کی ہیلپ لی۔ اب آپ میری وجہ سے اسے مت ڈانٹو نا پلیز 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 پلیز۔ اب پیاری سی آنٹی نے، دیکھو آپ مجھے کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی کیوٹ ہو، کتنی ڈول کی طرح ہے نا سمرن آنٹی، ایک دم ڈول کی طرح ہے نا۔ تو سمرن بولتی ڈول، مجھے تو ڈھول کی طرح لگتی ہے۔ آنٹی بولتی سن لیا میں نے بیٹا، اب تو تمہاری مما کو کال کر کے رہوں گی۔ بولتی آنٹی آنٹی نہیں 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 نہیں، آپ نے غلط سنا، آپ نے کیا سنا، ڈول نہیں نہیں آنٹی میں نے بولا ڈول۔ آنٹی بولتی بس بس بیٹا تم تو رہنے دو، تمہاری مما کو تو اب تمہاری حرکتیں بتانی ہی پڑیں گی۔ اور آنٹی ایسے بول کے باہر چلی جاتی ہے۔ سمرن سر پکڑ لی تھی، درگا بولتی اور کودو بیچ میں جب بچا رہی تھی، آنٹی کو سمجھا رہی تھی، تو کس نے بولا تھا اپنی زبان کھولنے کو؟ سمرن بولتی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول جو ڈول، آنٹی کس اینگل سے ڈول لگتی ہے ہاں؟ اور تبھی پیچھے سے آنٹی کہتی ہے میں نے یہ بھی سن لیا بیٹا، اب تو پکا تمہاری مما کو کال کروں گی۔ سمرن اپنا سر پکڑ لیتی تھی، آئی ممی میری زبان بند کیوں نہیں ہوتی ہے یار، ہمیشہ غلط ٹائم پہ کیوں کھلتی ہے؟ درگا زوروں سے ہنستے رہی تھی، لو جی آپ نے تو کلہاڑی پہ جا کے پاؤں مار دیا، اب بھائی میں جتنا بچا سکتی تھی میں نے بچا لیا، اب اپنا خود دیکھو، میں چلی گھر۔ درگا جانے ہی لگتی ہے کہ سمرن اس کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی پلیز بچا لو نا، دیکھو پلیز 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 اس بار بچا لو، بس بس لاسٹ ٹائم، اور ویسے بھی آپ کو نا مجھے بچانا ہی چاہیے کیونکہ آپ کے چکر میں گھر سے باہر تھی اور آنٹی نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا، اوپر سے مما کو شکایت کر رہے ہیں پلیز میں یار جاؤ نا، آنٹی کو روکو، مجھے پتا آپ یہ کر لو گی۔ تم کو پتہ ایک سیکنڈ مجھے کیوں پھنسا رہی ہو، میں نہیں جا رہی ہوں، میں نے ٹرائی کیا نا، اب آنٹی نہیں مان رہی تو میں کیا کروں؟ سنگوتی دیکھو پلیز ہم ساری غلطی آپ کی، اپنی غلطی مانو، کیونکہ بولتی او ہیلو میڈم میری کوئی غلطی نہیں ہوگی اور نہ میں کوئی غلطی ماننے والا ہوں کیونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور آنٹی کو خود ہی بتاؤ کہ آپ کی سر درد ہے، میں تو جا رہی ہوں۔ تو سمرن رونے کی آنکھیں کرتی ہے کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، کسی کو تو میری پڑی ہی نہیں ہے، جب دیکھو مجھے پھنسا کے کوئی چلا جاتا ہے اور میں پھنس بھی جاتی ہوں، بس بہت ہو گیا، میں نا گھر جاؤں گی، ہاں اب تو گھر جانا ہی پڑے گا، مما کو آنٹی کمپلین جو کریں گی اور پھر مما مجھے یہاں سے لے کے جائیں گی، پھر مزہ آئے گا، کوئی رہے گا نا میرے بغیر، اکیلی کالج جائے گا، اکیلی سیٹ پہ بیٹھے گا، پھر مزہ آئے گا، ہاں نا درگا کتنا مزہ آئے گا نا آپ کو اکیلے میں۔ درگا جیسے ایسے سنتی ہے کہ آنٹی گھر لے کے چلی جائیں گی سمرن کو، درگا کہتی نہیں 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 میں جا رہی ہوں آنٹی سے بات کرنے، وہ کوئی کال نہیں کر رہی آپ کی مما کو اوکے۔ اور درگا آنٹی کے پاس چلی جاتی ہے، انہیں پٹانے لگتی ہے، انہیں اتنے مکھن لگا رہی ہوتی ہے، اتنی ان کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، سمرن یہ سب سن کے باہر سے ہنس رہی ہوتی ہے، اور درگا فائنلی آنٹی کو منا کے باہر آتی ہے، تو سمرن اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھمانے لگتی ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ درگا، آج تو آپ نے میری جان ہی بچا لی۔ درگا بولتی میں تو ہمیشہ ہی جان بچاتی ہوں، احسان فراموش۔ سمرن اچھا اچھا بس بس بہت ہو گیا، زیادہ تعریف مت کرو خود کی، مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ درگا بولتی ہاں کتنی گندی ہو نا، اب آپ میری تعریف نہیں کرو گے تو مجھے خود کو ہی کرنی پڑے گی نا۔ تو سمرن ہنستی ہے اور درگا کا ہاتھ تھام کے ایسے اس کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے، ویسے بہت پیار سے بولتے ہیں تھینک یو سو مچ درگا، ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ درگا ہنستی ہے اور کہتی ہے اچھا بس بھی کرو۔ سمرن بولتی کہ بلش کر رہا ہے ہاں، مجھے بہت کیوٹ لگتی ہے جب آپ بلش کرتے ہو۔ درگا بولتی میں تو کرتی ہی نہیں، سمرن بولتی بس بس رہنے ہی دو، میں نے بہت بار دیکھا ہے۔ اور درگا کہتی اچھا اچھا ٹھیک ہے اب کہہ رہی ہو رہنے دو تو رہنے ہی دیتے ہیں۔ سمرن بولتی ہاں گندی، درگا بولتی تھینک یو۔ تو اس کے بعد دونوں ایسے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ذرا سا قریب آ جاتے ہیں، اور جیسے درگا اس بار سمرن کے فیس کو ٹچ کرتے ہیں، سمرن ایک دم سے پیچھے ہو جاتی ہے، درگا ایسے ہی دیکھتی ہے کہ دیکھ کیا ہوا اوکے؟ سمرن بولتی ہاں وہ بھوک لگی ہے میں کھانا لے کے آتی ہوں اوکے؟ سمرن جانے لگتی ہے کہ درگا اسے روکتی ہے اور کہتی ہے نہیں ایک کام کرو آپ فریش ہو جاؤ میں کھانا لے کے آتی ہوں۔ سمرن بولتی نہیں نہیں میں لے کے آتی ہوں۔ درگا بولتی بولا نا میں لے کے آتی ہوں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک نا، ویسے آج بہت بھاگ دوڑ لیا آپ نے۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے، سمرن فریش ہونے کے لیے چلی جاتی ہے اور درگا کچن میں جاتی ہے اور وہ کھانا نکالتی ہے، جیسے وہ کھانا روم میں لے کے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سمرن جو ہے وہ اپنا کوم کر رہی ہے اور وہ بالوں کو اتنا رفلی کر رہی ہے کہ اس کو پین ہو رہا ہے، بال ٹوٹ رہے ہیں، وہ پھر بھی کوم کری جا رہی ہے۔ تبھی درگا اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ہاتھ سے کوم لیتی ہے کہ ریلیکس ہاں میں کرتی ہوں، اور ایسے ہی بہت ہی سوفٹلی کوم کرنے لگتی ہے۔ سمرن بولتی ہے ایسے تو 2 دن ادھر ہی لگ جائیں گے، ہٹو میں خود کر لوں گی۔ اور درگا بولتی نہیں رہنے دو، بالوں پہ ظلم مت کرو، میں کر رہی ہوں نا، ہاں تو شانت بیٹھی رہو۔ اور درگا ایسے بول کے خود ہی اس کے بالوں میں کنگھا کرنے لگتی ہے، اور کنگھا کرتے کرتے درگا سمرن کے بالوں کو اسمیل کرتی ہے اور اس کے سر پہ کس کر لیتی ہے۔
सिमरन हँसती है, उसे दुर्गा का ये करना बहुत अच्छा लगता है। फिर वो भाव खाते हुए पीछे होती है और कहती है ये क्या किया आपने? दुर्गावती क्या? मैं तो सिर्फ कंघाई कर रही थी। सिमरन बोलती बस बस रहने दो, कंघा नहीं कर रही थी। अब दुर्गावती लो, अब मैं बोल रही हूँ जब कंघा कर रही हूँ तो मानना नहीं है, ठीक है मैं नहीं करती। अब मेरे भी हाथ गंदे करा दिए, रुको मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर साथ में खाना खाते हैं। और दुर्गा ऐसे ही बोल के हैंड वॉश करने चली जाती है। और जब वो हैंड वॉश कर रही थी तो सिमरन भी अंदर आ जाती है। दुर्गावती क्या कर रही हो? श्रीमती अरे मुझे भी तो हैंड वॉश करना है ना। और फिर दोनों हैंड वॉश कर रहे थे और सिमरन थोड़ा सा पानी दुर्गा के ऊपर गिरा देते। दुर्गा बोलती अब ठहरो बताती हूँ मैं भी, देखो हिलना नहीं यहाँ से। और दुर्गा ऐसे बोल के ढेर सारा पानी हाथ में लिए थी और सिमरन के ऊपर डाल दी थी। और ये दोनों बच्चों की तरह खेलने लगता है, कभी सिमरन दुर्गा के ऊपर पानी गिरा रही थी तो कभी दुर्गा। ऐसे ही खेलते खेलते जो है सिमरन बेचारी गिर रही होती है क्योंकि नीचे सारा पानी पानी हो जाता है। फिर दुर्गा उसे थाम लेती है और उसे ऐसे ही मतलब बैग में हाथ डाल के उसे रखा होता है और उसकी आंखों में देख रही थी और उसे हल्का हल्का ऊपर कर रही थी। और जैसे सिमरन दुर्गा के बहुत ज़्यादा करीब आती है और इन दोनों की सांसें टकराती हैं, नज़रें टकराती हैं, ये दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब दुर्गा सिमरन को यूँ खड़ा करती है और उसके बाल साइड पे करते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है। वो जैसे उसे किस करती है सिमरन भी स्माइल करती है और वो भी दुर्गा के फोरहेड पे किस करती है। और फिर सिमरन खुद से ही दुर्गा की लिप्स पे किस कर लेती है तो दुर्गा भी उसे किस कर लेती है। दोनों ऐसे किस कर रहे थे कि तभी आंटी आवाज़ लगाती है अरे दुर्गा क्या तुम खाना डाल के गई? अरे लो जी, कवर भी नहीं किया खाने को, कितनी दफ़ा बोला है बेटा खाना कवर करते हैं, कुछ चला जाता अंदर तो ये दोनों हंसने लगते हैं। दुर्गा बोलती सॉरी आंटी वो जल्दी जल्दी में दिमाग से निकल गया। और फिर दुर्गा और सिमरन वॉशरूम से बाहर आते हैं और फिर साथ में खाना खाने लगते हैं। जब ये खाना खा रहे थे तो सिमरन जो है उसे जो मतलब सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही थी वो अपनी प्लेट से निकाल के दुर्गा की प्लेट में डाल रही थी। दुर्गा बोलती अरे ये क्या है, खाओ इसमें बहुत एनर्जी होती है। सिमरन बोलती जानती हूँ तभी तो ये आपको दी, आप में एनर्जी आएगी तो आप मुझे प्रोटेक्ट करोगी ना। तो दुर्गा हंस रही थी बहुत बड़ी वाली ड्रामेबाज और चलो मुँह खोलो आ करो मैं खिलाती हूँ। सिमरन बोलती अरे नहीं नहीं मुझे वो सब्ज़ी नहीं पसंद है। दुर्गा बोलती चुपचाप मुँह खोलो, खिला रहे हो ना। तो फिर सिमरन मुँह खोलती है और दुर्गा उसे वो सब्ज़ी खिला लेती है। तभी आंटी आती कहती क्या बात है आज तो सिमरन ये सब्ज़ी खा रही है। हाँ मैं कहती हूँ तो नहीं खाती, दुर्गा खिला रही है तो आराम से खा रही हो, क्या बात है। तो सिमरन ज़रा सा शाय फील करती है, नजर चला के अपने बाल साइड करने लगती है। दुर्गा हल्का से सिमरन के करीब होते हैं, उसके कान में कहती है जब ऐसे शर्मा के बाल पीछे करती हो ना तो बहुत सुंदर लगती हो। सिमरन और ज़्यादा ब्लश करने लगती है और दुर्गा उसके कान में कहती है कि मुझे मुझे आप पसंद हो। और सिमरन कैसे खांसी छूट जाती है, उसका खाना अटकने लगता है गले में, उसे अपने खाना पे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी दुर्गा उसे पानी पिलाती। आंटी होती है बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सिमरन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो आंटी कहती है अच्छा मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। और तभी सिमरन दुर्गा का हाथ थाम लेती है कि एक बार फिर से बोलो क्या बोला था आपने मेरे कान में? दुर्गा बोलती मैंने तो कान में कुछ भी नहीं बोला। सिमरन बोलती प्लीज़ यार मत सताना, आपने बोला कि मैं आपको पसंद हूँ। दुर्गा बोलती नहीं मुझे तो नहीं याद कि मैंने ऐसा बोला। दुर्गा फिर से सिमरन को सताने लगती है। सिमरन बोलती यार प्लीज़ ना बंद करो ना सताना। दुर्गा बोलती क्या बंद करूँ, मैंने सच में नहीं बोला यार, आपके ना कान बज रहे हैं। सिमरन कहती अरे यार मैंने सुना आपने बोला, आप कितना झूठ बोल रही हो। दुर्गा बोलती मैं झूठ नहीं बोलती। सिमरन बोलती ये तो आपका सबसे बड़ा झूठ है कि आप झूठ नहीं बोलती, बताओ ना। तभी आंटी आ जाते हैं कि लो बेटा ये लो जूस पियो, इससे अच्छा पी लो होगा। सिमरन बोलती नहीं मुझे नहीं पीना। दुर्गा बोलती आंटी बोल रही हो तो पी लो। तो सिमरन भी थोड़ा सा जूस पी लेती है और फिर आंटी भी इनके साथ बैठ के खाना खाने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नर्मन से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।